اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یعنی بے تکے سوال، بلا وجہ جو حکم ملے اس کو مان لینے کی بجائے بال کی کھال اتارنے میں سوال پہ سوال کرتے رہنا. کیا تم بھی اسی طرح چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے کفر کو ایمان کے ساتھ بدل لیا، ایمان کی جگہ پہ کفر کو لے لیا، فقط ضل سواء السبیل، تو اصل راہ سے بھٹکنے والا وہ شخص ہے، وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. ود کثیر من اہل الکتاب، ود پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، کثیر اکثر، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو، کاش، یردونکم، وہ تمہیں واپس لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی طرف. اکثر چاہتے ہیں کہ تم جو ایمان لائے ہو وہ تمہیں واپس کفر کی طرف لے جائیں، اس لیے وہ تمہیں اس طرح کے الجھن والے سوالوں میں ڈالتے ہیں کہ تم اپنے نبی سے یہ پوچھو، وہ سوال کرو، الٹے سیدھے سوالوں میں الجھا کے وہ دراصل تمہارے ایمان سے حسد کرتے ہیں. کیوں واپس لوٹانا چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنی ذات میں سے، اپنی ذات میں حسد کی وجہ سے، من بعد، باوجود اس کے، ما تبین لہم، کہ واضح ہو گیا ان کے لیے، الحق، حق. یہ بات ان کو سمجھ آ گئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برحق اور سچے نبی ہیں. اس بات میں ان کو شک نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ کی وحی کو بھی پہچانتے ہیں، احکامات کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن صرف حسد ہے. اس وجہ سے یہ آپ کو بھی، مومنوں کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی جو ایمان لائے ہیں واپس ایمان سے پھر جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعفو واصفحوا، فاعفو، ان کو معاف کر دو، واصفحوا، اور پر امن رہو. واصفحوا اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے صلح کرنا. یہاں پہ کیا مقصد ہے؟ پرسکون رہو. کیا مطلب معاف کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کو مخاطب کرتے ہیں جاہل لوگ تو وہ سلام کرتے. کیا مطلب؟ وہ ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، وہ سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں. یہاں پہ بھی فاعفو واصفحوا کا مطلب یہی ہے کہ ان کو معاف کر دو، ان کے ساتھ بحث اور جھگڑا نہیں کرو، اور تم اپنے کام پہ لگے رہو، بس اپنے کام کی طرف توجہ دو، ان کے ساتھ بحث نہیں کرو. حالانکہ یہودی اپنے آپ میں بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے ہاں ایسے واسطے جاہل نہیں کیونکہ حق بات کی مخالفت کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے، حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جانتے ہوئے بھی. یا تو ہو نا کہ علم نہ ہو، آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آئی تو آپ بحث کرو تو سمجھ آتی ہے. ایک بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ جان بوجھ کے سامنے والے کو الجھانے کے لیے، سامنے والے کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے
اگر آپ بحث کرتے رہو تو یہ حسد ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ ان کے ساتھ بحث نہیں کرو، خاموش رہو اور اپنے عمل پہ پکے رہو اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی جب فتنے کا دور ہو، جب الجھن کا دور ہو، جب چیزیں بہت کنفیوز ہو رہی ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بحث پہ نہیں پڑھنا، اپنے عمل پہ توجہ دینی ہے۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اپنے فرائض، روزہ اور جو عمل کی پختگی ہے اس پہ توجہ دیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِهِمْ، اور جو کچھ تم بھیجو گے آگے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی ذات کے لیے، من خیر، کوئی بھلائی، کوئی نیکی، تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے ہاں کو پالو گے، نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کرو اللہ کے ہاں وہ آپ کو ملے نہ، ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا کوئی الجنت، جنت میں، الا، سوائے، من کان ہودن، سوائے اس کے جو یہودی ہوا، او یا نصارہ، عیسائی۔ یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں کا اپنا اپنا موقف اکٹھا بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تلک امانیہم، یہ محض ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کے نظریے ہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ کل، کہہ دیجئے، ہاں تو برہانکم، اپنی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب دلیل کہاں سے مانگی ان سے؟ ظاہر ہے وہ تو یا تورات میں سے یا انجیل میں سے دلیل پیش کریں گے۔ تو تورات اور انجیل میں بھی تو یہ نہیں لکھا کہ جو یہودی رہے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تورات میں تو لکھا ہے نا، انجیل میں بھی لکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا، آپ سب نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب اس حکم کو کیسے ٹالیں گے؟ اس حکم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں تورات اور انجیل میں سے؟ جبکہ وہ نبی آ گیا اور تم نے اس کو پہچان لیا، اب اس پر ایمان نہیں لا رہے، تو دلیل سے کیسے ثابت کریں گے کہ تم جنتی ہو؟ یہ صرف ہٹ درمی ہے۔ ہمارے رویے بھی اسی طرح سے ہیں کہ ہمیں دلیل مل جاتی ہے، جب ہمارے سامنے دلیل پختہ مل جائے اور ہمیں اپنا موقف چھوڑنا پڑے تو ہم لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں۔ یہ انا جو ہے، یہ اس قدر شیطان نے ہمیں اس انا کی وجہ سے گمراہ کر رکھا ہے کہ حق بات جان لینے کے باوجود، یہاں تک کہ دین کی بات ہو یا دنیا کی، کسی کا زمین کا یا لین دین کا کوئی جھگڑا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں پہ ہم دیکھیں کہ اب ہمارے خلاف دلیل آ رہی ہے تو ہم لڑائی شروع کر دیتے ہیں، پھر پریشر ڈلوانا شروع کر دیتے ہیں، کسی سیاسی پارٹی کا پریشر، کسی وڈیرے کا پریشر۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کمزور ہے اس کو کسی طریقے سے دبا دیں، کیونکہ دلیل سے تو ہم جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ رویے شیطانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔